السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے۔ آج ہم سبق نمبر 25 توضیح المسائل کا زمین پاؤں کے تلوے اور جوتے کے نیچے حصے کو 5 شرطوں کے ساتھ پاک کرتی ہے۔ اول، زمین پاک ہو۔ دوم، زمین خشک ہو لیکن زمین میں ایسی رطوبت ہو جو سرایت کرنے والی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سوم، احتیاط لازم کی بنا پر نجس زمین سے جوتے کے نچلے حصے یا پیر کے تلوے میں سرایت کی ہو۔ چہارم، عین نجاست مثلاً خون، پیشاب یا کوئی چیز مثلاً نجس ہوئی مٹی جو پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے میں لگی ہو، راستہ چلنے سے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے دور ہو۔ اگر پہلے ہی عین نجاست برطرف ہو جائے، مثلاً جوتے کا نچلا حصہ پیشاب سے آلودہ ہو اور زمین پر لگنے سے پہلے خشک نہ ہو جائے، تو احتیاط لازم کی بنا پر زمین پر راستہ چلنے یا پیر کو رگڑنے سے پاک نہیں ہوگا۔ پنجم، زمین مٹی، پتھر یا اینٹوں کے فرش اور اس سے ملتی جلتی چیزوں پر مشتمل ہو، اس بنا پر قالین، چٹائی اور گھاس اور اس کے مانند چیزوں پر چلنے سے نجس پاؤں کا تلوا یا جوتے کا نچلا حصہ پاک نہیں ہوگا۔ نجس پاؤں کا تلوا یا جوتے کا نچلا حصہ ڈامریا وہ زمین جو لکڑی سے فرش کی گئی ہو یا دیوار پر رگڑنے یا کھینچنے سے پاک نہیں ہوگا۔ پاؤں کے تلوے جو جوتے کے نچلے حصے کو پاک کرنے کے لیے بہتر ہے 15 ذراع یا اس سے زیادہ مقدار میں چلے، اگرچہ 15 ذراع سے کم ہی میں یا زمین پر پیر رگڑنے سے ہی نجاست برطرف ہو جائے۔ پاؤں کے تلوے اور جوتے کے نچلے حصے کا تر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر خشک بھی ہو تو راستہ چلنے سے پاک ہو جائے گا۔ پیر کا تلوا یا جوتے کا نچلا حصہ راستہ چلنے سے پاک ہونے کے بعد اطراف کا وہ حصہ جہاں عموماً کیچڑ مٹی لگ جاتی ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ جو ہاتھ اور زانوں کے ذریعے راستہ چلتے ہیں، اگر ہتھیلی یا گھٹنا نجس ہو جائے تو راستہ چلنے سے احتیاط واجب کی بنا پر پاک نہیں ہوگا، اور اسی طرح لاٹھی اور مصنوعی پیر کا نچلا حصہ اور جو پاؤں کے نعل، موٹر سائیکل اور کار کا پہیہ اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کو بھی یہی حکم ہے۔ اگر راستہ چلنے کے بعد نجاست کی بو، رنگت یا ایسا چھوٹا ذرہ جو دکھائی نہ دے پیر کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے میں باقی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اتنا زیادہ راستہ چلے کہ وہ بھی برطرف ہو جائے۔ جوتے کا داخلی حصہ راستہ چلنے سے پاک نہیں ہوتا، اور موزے کا نچلا حصہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر راستہ چلنے سے پاک نہیں ہوتا، مگر یہ کہ موزے کا نچلا حصہ چمڑے یا اس سے ملتی جلتی چیز سے بنا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔